کہ مرج البحرین یلتقیان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ہم نے علم و نور کے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا اور اس کو ہم نے عالم انسانیت کے لیے نعمت قرار دیا، یعنی مولا علی اور شیخ غازی کونین کی شادی انسانیت کے لیے نعمت بن گئی، اور جب وہ نعمت بن گئی پھر ارشاد فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جب وہ دونوں دریا ملتے ہیں تو اس میں سے دو موتی نکلتے ہیں۔ ربکما تکذبان، جب وہ موتی برآمد ہوتے ہیں جس میں سے ایک لولو ہے اور ایک مرجان ہے، لولو جو کہ سبزی مائل اور مرجان جو کہ سرخ ہے، ایک کا رنگ سبز ہے ایک کا رنگ سرخ ہے، اور یہ دونوں یعنی ہیرا جو ہے وہ کان سے نکلتا ہے، جواہرات کان سے نکلتے ہیں، لیکن یہ دو قیمتی اشیاء سمندر سے نکلتی ہیں، موتی بھی اور مرجان بھی۔ مرجان آپ کو پتہ ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے یہ والا، یہ مرجان، تو یہ سمندر سے نکلتا ہے اور یہ سرخ ہوتا ہے، اس کا درخت ہوتا ہے مرجان کا، سمندر کی تہ میں۔ تو اشارہ کیا کہ جب دو علم و نور کے دریا ملتے ہیں تو ہم دو موتی نعمت بنا کر عالم انسانیت کو دیتے ہیں۔ اسی سورے میں اللہ نے اپنے عجائبات بیان کیے اور اسی میں یہ ساری نعمات کو گنوا کر یہ بھی کہا کہ اگر نکل سکتے ہو تو ہماری کائنات سے نکل جاؤ، اگر نہیں مانتے تم ان نعمات کو اور کفران نعمت کر رہے ہو تو جاؤ پھر۔ تو یہاں پر جملہ استعمال کیا کہ میری کائنات کے دونوں کناروں سے نکل جاؤ۔ تو یہ دو کنارے کیا ہیں؟ اللہ کی کائنات کے دو کنارے، ایک لولو ہے ایک مرجان، ایک حسن ہے ایک حسین، کہ ابراہیم نے اشارہ کر کے کہا تھا ھذا ربی، اسی ستارے کو دیکھ کر کہا تھا ھذا ربی، کیا تو میرا رب ہے؟ تو چونکہ ایک نبی اس کو مجازی رب کہہ چکا، حالانکہ سمجھانے کے لیے کافروں کو کہا تھا، خود نہیں کہا تھا ابراہیم نے، بلکہ قوم سے پوچھا تھا کیا تم اسے رب مانتے ہو؟ کیا یہ ہے رب تمہارا؟ ھذا ربی، اس کو رب مانتے ہو؟ یہ تو ڈوبنے والا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ابراہیم کا پسندیدہ ستارہ ہے زہرہ، اور زہرہ جو ہے وہ ایک خوش قسمت ستارہ ہے آسمان پر، اور پھر اس نے تیاری کی کہ رشتہ لے کر جانا ہے، اور یہاں پیغمبر نے اعلان کیا کہ جو بار بار میری بیٹی کا رشتہ دے رہے ہیں وہ اب میرے گھر پر نہ آئیں، اس لیے کہ میں اپنے رب کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے اور ادھر سے کیا پیغام آتا ہے۔ جس نے بیٹی دی ہے وہی بھر بھی دے گا۔ اور پھر اعلان کیا پیغمبر نے کہ ہمیں جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ آسمان سے رات کو ایک ستارہ چلے گا، وہ ستارہ جس کے گھر پر اترے گا اسی سے زہرا کی شادی ہوگی۔ وہ رات، اور یہ روایت عباس بن
عبد المطلب حضور کے چچا سے ہے کہ جب پیغمبر نے یہ اعلان کیا تو سب کی نظریں آسمان پر تھیں، اور وہی روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے ستارے کو آسمان سے چلتے ہوئے دیکھا، اور وہی روایت کرتے ہیں کہ اس ستارے نے کس کے گھر کا طواف کیا اور کیسے واپس گیا۔ روایت عباس بن عبد المطلب سے ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں رکھ دیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے کہ جب ستارے نے اپنی جگہ چھوڑی۔ اور اسی وقت پیغمبر کی لاڈلی بیٹی صحن خانہ میں آئی اور اس کی بھی نگاہ آسمان پر تھی۔ جیسے ہی ستارے نے اپنی جگہ چھوڑی، شہزادی نے فرمایا اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ کلمے، تینوں کلمے جو ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس کے معنی ہیں کہ کہاں پر کہا جاتا ہے۔ اس واقعے نے تینوں کلمات کے معنی بتا دیے۔ جب حیرت ہوتی ہے اللہ اکبر، تو اس بزرگی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ عجیب تجھی سے وجود میں آ سکتا ہے۔ عجب جو ہے وہ اسی سے وجود میں آ سکتا ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ شہزادی نے کہا اللہ اکبر 34 بار کہا تھا اللہ اکبر کہ ستارہ کشش زمین میں داخل ہوا، کشش زمین میں داخل ہو گیا۔ 34 بار آپ نے اللہ اکبر پڑھا، آسمان کو دیکھ کر، ستارے کو دیکھ کر۔ ستارے نے اپنا رخ مولا علی کے گھر کی طرف کیا۔ اب دیکھیں معنی آ جائیں گے اس میں۔ جیسے ہی ستارے نے علی کے گھر کا رخ کیا، شہزادی نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ، اور 33 بار کہا تھا الحمدللہ کہ ستارے نے علی کے گھر کا طواف کیا، اور طواف کر کے واپس چلا۔ جب واپس جا رہا تھا تو شہزادی کہہ رہی تھی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا شادی سے پہلے اللہ نے علی کے باراتیوں کو تحفے میں تسبیح دے دی۔ تسبیح ملی ہے جناب فاطمہ کی طرف سے، تو یہ تسبیح علی اور فاطمہ کی شادی کی یادگار ہے۔ چونکہ اس شادی کو اللہ نے نعمت کہا ہے، تو اگر کوئی نعمت طلب کرنا ہے تو یہ تسبیح ضروری ہے، اور اگر کسی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے تو تسبیح ضروری ہے۔ نماز بھی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کیجئے تسبیح کے ذریعے۔ اور حدیث یہی ہے کہ جس نے تسبیح زہرا نہیں پڑھی اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اور اس تسبیح کی عظمت یہ ہے کہ صفین کی لڑائی میں مولا علی تلوار چلا رہے تھے، اور اس وقت راوی نے پوچھ لیا کہ کیا آپ تسبیح زہرا ہمیشہ پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جس وقت تلوار چلا رہا ہو تو اس وقت بھی پڑھ رہا ہو، حالت جنگ میں بھی یہ تسبیح نہیں چھوڑتا۔ تو یہ تو اس تسبیح کی عظمت ہے اور بزرگی ہے اور اس کے فضائل ہیں۔ جب رشتہ ستارہ لے کر آ گیا اور لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ قدرت کا فیصلہ ہے، پھر اس رات ایک فرشتہ پیغمبر کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر یہ کہا
کہ نور کے دونوں دریاؤں کو ملا دیجئے اور عرش اعظم کے دونوں ستاروں کو آپس میں ملا دیجئے۔ پیغمبر نے پوچھا کہ میں نے تجھے پہلی بار دیکھا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ فرشتے نے کہا میں ملک محمود ہوں اور پہلی بار زمین پر بھیجا گیا ہوں کہ پیغمبر کے پاس جا کر علی اور فاطمہ کی شادی کی خبر دے دوں۔ جب وہ یہ پیغام دے کر واپس چلا اور اس نے اپنے پروں کو پھیلایا پرواز کے لیے، تو پیغمبر نے دیکھا کہ اس کے پروں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔